Hello everyone, my name is Talha and welcome to my YouTube channel. Today I want to talk about something very important and relevant for all the students who have just finished their FSC exams. Congratulations on reaching this milestone. So, now that your FSC exams are now over, what's next? How do you choose the right field for your future? I know it can be a bit overwhelming, but don't worry, I am here to help you. تو سب سے پہلے ابھی جیسا کہ آپ کا ایف ایس سی کے ایگزام ابھی ہو گئے ہیں تو ایف ایس سی کے بعد ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار ہمیں کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے، کون سی فیلڈ کا اسکوپ زیادہ ہے اور کون سی فیلڈ ایسی ہے جس میں ہم جو ہے نا مطلب سکسیس کی طرف جا سکتے ہیں. تو ابھی اس میں جو ہے نا سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے کرنا آپ نے ایسا ہے کہ آپ نے کوئی فیلڈ چوز کرنی ہے. فرسٹ اسٹیپ آپ کا یہ ہوگا، آپ نے سب سے پہلے فیلڈ چوز کرنی ہے. فیلڈ کیسے چوز کرنی ہے؟ فار ایگزامپل آپ ایک انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں. اگر آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے ظاہر ہے کہ جس فیلڈ میں آپ کو انٹرسٹ ہو آپ نے وہ فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے. آپ نے سب فیلڈس کو دیکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھنے کہ آیا آپ کو انٹرسٹ کون سی فیلڈ میں. ابھی اگر آپ کو فار ایگزامپل آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں انٹرسٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے ایسے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ابھی آپ کو ظاہر ہے اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے. ابھی یونیورسٹیز ہیں سب، آپ نے سب میں جو ہے نا دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ ذرا سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے یہ کون سی یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. مطلب فاسٹ ہے، نسٹ ہے، کامسیٹ ہے، یو ای ٹی ہے، یو ای ٹی مردان ہے، یو ای ٹی پشاور. تو آپ نے کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے؟ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جس میں آپ کا دل کرے. تو آپ نے اگر ابھی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی اگر کرنا ہے یا میکینیکل میں کرنا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں اگر آپ میکینیکل کرنا چاہتے ہیں یا الیکٹریکل کرنا چاہتے ہیں آپ نے پہلے یونیورسٹی سلیکٹ کرنی. ہاں جی، ابھی سب یونیورسٹیز آپ کے پاس آ جائیں گی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھنے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی بیسٹ ہے آپ کے لیے. آپ نے اپنا بجٹ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے، آپ کتنا بجٹ دے سکتے ہیں اپنی یونیورسٹی کے، کتنے اخراجات آپ کے ہو سکتے ہیں اس کے لیے. ابھی انجینئرنگ کے سب سے پہلے تو یو ای ٹی پشاور اور یو ای ٹی مردان کے لیے آپ نے ایٹا ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہوتا ہے. ایٹا ٹیسٹ آپ نے کوالیفائی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا اگر میرٹ پر نام آ جاتا ہے تو آپ نے پہلے فی دیکھنی ہے کہ ابھی پاس میں کتنی فی ہے، ایبٹ آباد میں کتنی فیس آتی ہے ان کی، پشاور، مردان، سب یونیورسٹیز میں آپ نے دیکھنا ہے. پھر اپنے بجٹ کو دیکھنا ہے، پھر اس حساب سے آپ نے کوئی نہ کوئی اپنی یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے. ابھی آگئی بات کہ آیا اسکوپ کس چیز کا ہے. تو اسکوپ تو مطلب اس طرح ہے کہ اسکوپ تو ہر چیز کا ہوتا ہے نا. مطلب اگر بندے کے اندر ٹیلنٹ ہو تو وہ ہر کچھ کر سکتے ہیں. نہ وہ سافٹ ویئر ہے، پھر وہ الیکٹریکل میں بھی لوگ جا سکتے ہیں. آج کل الیکٹریکل کا بہت کم اسکوپ ہے، لیکن اگر بندے کو کچھ آئے تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو ہارڈ ورک بہت ضروری ہے اس کے لیے. اگر اسکوپ کی بات کریں تو ابھی اے آئی ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارے پاس جیسا کہ آج کل کے دور میں یہ 2024 میں مطلب اے آئی ہمارے پاس ہے، پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اور ہمارے پاس انڈسٹریل ہے. اے آئی ہے ہمارے پاس، سی ایس ہے. تو اے آئی کا دور ہے، اس حساب سے آپ اپنی فیلڈ سلیکٹ کریں اور پھر اس فیلڈ میں آپ جائیں تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی. ہاں اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے تو میرے خیال سے فاسٹ آپ کے لیے بہت بیسٹ رہے گی. اگر آپ کا بجٹ اتنا ہے، آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے فاسٹ بالکل پرفیکٹ ہوگی. کیونکہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھنے ہے، کچھ نہ کچھ کرنے، اپنے یونیورسٹی دیکھنی ہے کہ یہ فیلڈ کون سی یونیورسٹیز میں. اس کے بعد اپنا بجٹ دیکھنا اور اس حساب سے آپ نے اس میں ایڈمیشن لینے اور پھر جو ہے نا پھر جا کے آپ کا یہ ایف ایس سی کا یہ نہ جب ختم ہوگا اس ٹائم بندہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ یار میں کیا کروں کیا نہیں کروں. لیکن آپ نے اس طرح دیکھنے کہ یار میں کون سی فیلڈ میں جا سکتا ہوں، کون سی فیلڈ میرے لیے بیسٹ ہے اور کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کو میں پاس کر سکتا ہوں. تو پاس کرنا بڑا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لڑکے اس طرح آتے ہیں پھر جو ہے یونیورسٹیز میں آتے ہیں. مطلب اگر ان کے ایک بندے کو سافٹ ویئر انجینئرنگ، ایک بندے نے ایف ایس سی تک کمپیوٹر بالکل استعمال نہیں کیا اور پھر وہ آتے ہیں اور پھر وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیتے ہیں، پھر ان کو مسئلے ہوتے ہیں اور پھر آپ جو ڈگری ہوتی ہے بس مطلب 2 سال بعد وہ پھر یونیورسٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں.
تو آپ نے بالکل اس طرح نہیں کرنا. پہلے آپ سوچ لیں اس پر کہ آیا کون سی فیلڈ میرے لیے بیسٹ ہے, کون سی فیلڈ میں کر سکتا ہوں, میں یہ فیلڈ کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد آپ نے وہ فیلڈ چوز کرنی ہے. پھر اس طرح اگر یونیورسٹیز ہیں پھر اس طرح کم آپ نے کرنا ہے. بہت ابھی آپ کے پاس سب سے پہلے 3 فیلڈز آ جائیں گی. 3 فیلڈ پہلے سلیکٹ کی, پھر اس کو کم کیا, پھر اس کو, تو اس طرح آپ نے کم کرنے, یونیورسٹیز کو کم کرنے. فاسٹ آ گئی, اس کا اگر بجٹ زیادہ ہے تو میرے لیے کون سی بیسٹ ہے, میرے لیے یو ٹی اعتبار بیسٹ ہے یا پشاور ہے یا مردان ہے. تو اس حساب سے آپ نے پھر سلیکشن خود کرنی ہے. یہ ڈیسائیڈ آپ لوگوں نے کرنے کے یار کس طرح میں نے کون سی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینی. اب میں نے اس طرح کیا تھا کہ سب سے پہلے میرا پری انجینئرنگ تھا. پری انجینئرنگ میں میں نے اس طرح کیا کہ میں نے کسی یونیورسٹی میں اپلائی نہیں کیا. نہ میں نے فاسٹ میں کیے, نہ میں نے گیکی میں کیے, اور نہیں میں نے کانسرٹ وغیرہ میں کی, کسی میں نہیں کیا. میرا ایک شوق تھا, میں نے کہا اگر کروں گا تو یو ای ٹی سے کروں گا, یو ای ٹی پشاور. تو سب سے پہلے میں نے اپنی پریفرنس وغیرہ رکھی. تو میری 3 پریفرنس تھی. میں نے سب کو کم کر کے کیمیکل, اور پھر اس حساب سے میں نے جو ہے نا سب کو کم کیا. کم کرتے کرتے میرے پاس 3 فیلڈ رہ گئی. ایک آ گئی سی ایس, ڈیٹا سائنس, انڈسٹریل انجینئرنگ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ. میں نے کہا ان میں سے ہوگا. اب اس میں میں نے پریفرنس ایسے رکھی کہ سب سے پہلے میرا سافٹ ویئر میں ہو جائے. اگر سافٹ ویئر میں نہیں ہوتا تو میرا ڈیٹا سائنس میں ہو جائے. ظاہر اس میں میرا ٹائپ تھا. تو لاسٹ میں نے رکھا کہ انڈسٹریل انجینئرنگ ہو جائے. میکینیکل انجینئرنگ بھی رکھا تھا, لیکن میں نے 3rd نمبر پر انڈسٹریل رکھا تھا. اور پھر اس میں انڈسٹریل میں آ گیا, اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کون سی یونیورسٹیز ہیں جن میں یہ انڈسٹریل انجینئرنگ ہوتی ہے. باقی یونیورسٹیز ایسی تھی کہ جس میں مطلب بہت زیادہ جو ہے نا بجٹ بہت زیادہ تھا اس کا, جو کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد یہ جو ہے نا یو ٹی میرے لیے بیسٹ رہی. اور یو ٹی میں جو ہے نا ابھی الحمدللہ میرا 2سرا سال چل رہا ہے, اور اس میں جو ہے نا بجٹ بھی میرا ٹھیک چل رہا ہے, میرٹ بیس سے ظاہر ہے. اور باقی تو ظاہر ہے میرے لیے مشکل تھا تو میں نے اسی طرح کیا. تو آپ لوگوں نے اسی طرح کرنا ہے. باقی اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا صحیح سے. یہ تو میری فرسٹ اس طرح ویڈیو تھی کہ میں نے کہا کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ جائے. اور دوسری ویڈیو میں اس پر ضرور بناؤں گا کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا, یو ٹی میں کس طرح اپلائی کرنے. آج ایٹا کے ٹیسٹ چل رہے, تو کس طرح آپ نے ایٹا کے ٹیسٹ دینے, کیا کرنے, کون سی جو ہے نا مطلب نوٹس وغیرہ آپ کے لیے ٹھیک ہیں جس سے آپ ایٹا پاس کر سکتے ہیں. کون سی یونیورسٹیز ہیں جن ابھی سافٹ ویئر کون سی یونیورسٹی کے لیے بیسٹ ہے, یا انجینئرنگ کے لحاظ سے کون سی یونیورسٹی بیسٹ ہے. تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا. تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو سبسکرائب کریں. اللہ